بچے شامل ہیں، ان کی ماؤں کی گودیں وہ اجڑ گئیں، ان کے پیارے چلے گئے، جو مرد حضرات جو فوت ہوئے ہیں کمانے والے، تو اس سے زیادہ کوئی اور مصیبت کی گھڑی اور ہو نہیں سکتی۔ 2022 میں جب بہت بڑا سیلاب آیا تھا تو اس وقت بھی میں ایک خادم کے طور پر حاضر ہوا تھا، ہر جگہ پہنچا تھا، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے پاس خلوصی دل سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ سے اظہار تعزیت کرنے آیا ہوں۔ آپ کو جو صوبائی حکومت جو کاوشیں کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ کی خدمت میں جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کی یقین دہانی کرانے سے پہلے میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا کہ جو پیارے آپ کے ہمارے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو صبر آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ قدرتی آفت ہے اور یہ ہمارے بس سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، پاکستان بدقسمتی سے اس فہرست میں 7 ممالک کی فہرست میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2022 میں پورے ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ایک بدترین اس ملک میں طوفان آیا، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ 100 ارب روپے ہم نے وفاقی حکومت نے کروڑوں لوگوں کو جو کھلی چھت میں تھے، بلوچستان میں، کے پی میں ہر جگہ پہنچا، سندھ میں بے پناہ تباہی ہوئی، کچھ پنجاب میں بھی ہوئی تھی، اور پھر صوبائی حکومتوں نے بھی اپنا پورا اس میں حصہ ڈالا۔ الحمدللہ وہ ہم نے اس کو کافی حد تک سنبھالا، لیکن آج تک بھی اس سیلابی ریلے سے آج تک بھی لوگ متاثر ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، اور اب یہ نئی آئی ہے لہر، اس کا حجم اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن ہمیں اب اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ چونکہ پاکستان یہ موسمی جو تبدیلی کے اس کے نرغے میں آ چکا ہے، اس کے لیے اب ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پھر ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ اس کے لیے میں نے کل ان سے جہاز میں میٹنگ کی، جب میں گوادر جا رہا تھا، اب میں ان سے میٹنگ لوں گا، پوری ٹریننگ ہو، ایک باقاعدہ اسٹرکچر ہو ان محکموں کا، یہ نہ ہو کہ ادھر سے پکڑا CNW سے وہاں لگا دیا، واپس ٹرانسفر کیا، PND سے آ گیا، وہاں ایگریکلچر، اس طرح وہ تو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ طوفان، آندھی، سیلاب آتا ہے تو اس کام کے لیے پوری طرح وہ تیار ہوتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کی حکومت انشاءاللہ اس میں پوری طرح اپنی تیاری کرے گی، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وفاق کی طرف سے ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ۔ صوبائی حکومت کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے، وہ واپس تو نہیں آ سکتے، لیکن دنیا میں ان بیٹیوں نے زندگی گزارنی ہے، ان بزرگوں نے زندگی گزاری، ان بچوں نے پڑھنا ہے، بڑے ہونا ہے، تو معاشی وسائل وہ نہ صرف حکومت وقت کا فرض ہے کہ آپ کی دہلیز پر رکھیں، آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، اور اس کے اوپر کوئی احسان کا دور دور تک شائبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، بالکل۔ اور باخدا بطور ایک مسلمان آپ بھی اور ہم سب اس میں یقین کامل رکھتے ہیں، یہ ایک خدمت ہے، اور حقیر خدمت اللہ اس کو قبول کر لے، اس سے بڑی اور کوئی اللہ کی رضا ہو نہیں سکتی۔ اس لحاظ سے میں اسی نیت سے اور جذبے سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، اور جو آج میں 40 یہاں پر افراد اس صوبے میں شہید ہوئے، اس میں 27 بچے ہیں، 62 افراد زخمی ہوئے ہیں، سینکڑوں گھر جو ہیں وہ یا تو مکمل تباہ ہو گئے یا وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں صوبائی حکومت کا، ابھی مجھے پریزنٹیشن دی گئی کہ آپ کو انہوں نے 10-10 لاکھ روپیہ جن کے پیارے چلے گئے ان کو دیا، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کو ابھی امداد وہ دے رہے ہیں، اور گھروں کی جو جن کے مکمل، چاہے وہ مردان میں ہے، چاہے وہ چترال میں ہے، چاہے وہ کرک میں ہے، چاہے وہ باجوڑ میں ہے، چاہے وہ سوات میں ہے، جہاں پر بھی ہیں ان کی سروے کے لیے میں ابھی بتاؤں گا، وہ میں نے ابھی ہدایت دے دی ہیں۔